السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان ٹھوکر اور میں ہوں غزل اشرف ابان۔ اے اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے ملک کی پریشانیاں دور فرما اور وطن کے محافظوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اعلان، کہتے ہیں کپتان ماہر ہے، کوئی پتہ نہیں کل کیا کر جائے۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران نہیں، پاکستان کے خلاف سازش ہے، سازش میرے نہیں پاکستان کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح یہ بھی کر دیا ہے کہ سیدھا امریکہ کا نام لیتا ہوں، امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنے بڑے لیول پر سازش رچائی گئی ہے۔ اتنی ٹریننگ نہیں ہے مقابلے میں جتنی میری ٹریننگ ہے، اور اس کی مقابلے کا جو سب سے پہلا پرنسپل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو کسی صورت اپنے ذہن میں یہ نہ ڈالیں کہ کل کا کیا رزلٹ ہوگا۔ آپ کا کپتان اس چیز میں ماہر ہے اور کوئی پتہ نہیں وہ کل کیا کر دے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پہ سازش ہوئی ہے، اور یہ اکتوبر سے مسلسل یہ گیم کھیلی جا رہی تھی۔ یہ سارے جو غدار ہیں اس ملک کے، پوری باہر کی، امریکہ سیدھا نام لیتا ہوں امریکہ، ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے۔ لیڈر شہباز شریف کا وزیر اعظم کی کال پر فوری جواب۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ عمران خان اپنی شکست دیکھ کر عوام کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے کہا قوم دیکھ رہی ہے، عمران خان آئین اور قانون کے خلاف راستہ اپنا رہے ہیں بلکہ آئین سے ٹکرا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا تشدد ہوا تو پھر ان کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ ٹکراؤ لے رہا ہے۔ میں عمران نیازی کو ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ آئین اور قانون کے خلاف جو آپ اپنا رہے ہیں، جو قانون کے مطابق پارلیمان کی ووٹوں سے جو فیصلہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، آپ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے جو تشدد، دھمکیوں اور اپنے حواریوں کو اکسانے پر جو توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اس کا آپ کو شکست کھانے کے بعد جواب دینا ہوگا۔ پاکستان فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے، تباہی کی طرف جانا ہے یا عظمت والے راستے پہ، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی۔ کہا نوجوان احتجاج کے لیے گھروں سے باہر آئیں، بیرونی سازش کے لیے آواز بلند کریں۔ شہباز شریف قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس موقع پر چپ کر کے بیٹھیں گے تو آپ برائی کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعظم نے قوم سے براہ راست ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ملک اور بیرون ملک سے پاکستانیوں نے وزیر اعظم سے سوالات کیے جن کا وزیر اعظم نے جواب دیا۔ نوجوانوں کو کھڑا ہونے کا کہتے ہوئے عمران خان نے واضح کیا کہ آپ میرے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں۔ اپنی آواز بلند کریں، یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے۔ اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند، ملک کا پرائم منسٹر نہیں پسند، تو کیا وہ 15-20 ارب روپیہ خرچ کر کے گورنمنٹ کرا دے گا؟ کپتان نے پی ٹی آئی کے منعرفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے اپنے ملک کے ساتھ غداری قبول نہیں کریں گے، غداری کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کریں گے۔ قانونی ماہرین سے ملاقات کی ہے، غداروں پر مقدمات ہوں گے۔ وزیر اعظم نے عدم اعتماد پر جیت کا عزم بھی ظاہر کیا۔ کہا کل آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح کامیاب ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کپتان کے ایک سے زیادہ پلانز ہوتے ہیں۔ کبھی ہار نہیں مانتا میں۔ یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ تب سے میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ بیرونی سازش فوج اور تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے والی فوج کے خلاف ان لوگوں نے کس قسم کی زبان استعمال کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی وزیر اعظم عمران خان پر کڑی تنقید۔ بولے یہ کس قسم کا کھلاڑی ہے جو ہار کر بھی پچ پر لیٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی ادارہ اس کو اب وزیر اعظم نہیں مانے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کل کی سحری نئے پاکستان میں ہوگی، یہ انتقال اقتدار میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بار بار کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اب وقت آ گیا ہے کہ آنریبل ایگزٹ اپنایا جائے۔ وقت کا اسپورٹس مین کو اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانا چاہیے، اور اگر
آپ کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے، یہ شکست ماننا چاہیے یا استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ ہم تک یہ خبر پہنچا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص اپنا ہار نظر آتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ یا پارلیمان کے باہر یا اگر پارلیمان کا باہر نہیں تو اندر ہی صحیح وائلنس ہو، کہ اگر اب ووٹنگ ہو رہا ہے تو وہ ووٹنگ ایک پیسفل، پرامن، جمہوری، رسپیکٹفل انداز سے ہو۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے وزیر اعظم عمران خان کو متنبع کر دیا، کہا عمران خان صاحب عزت سے گھر چلے جائیں، آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ احتساب کے نام پر اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حمزہ شہباز کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کا جینا اجیرن ہو چکا ہے، پی ٹی آئی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پوری مسلم لیگ نون کو تو گرفتار کر لیا آپ نے، انتقام کے اندر گرفتار رہے 4 سال، عوام سے انتقام لیا۔ خدا کا خوف کریں، اب آپ کی عوامی عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا ہے۔ نیازی صاحب، عوام کے گھروں میں آج بے روزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، کون سا نیا پاکستان ہے؟ حکمران جماعت تحریک انصاف نے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ کل قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا کہ عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ میں بھی حصہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پی ٹی آئی کی حکمت عملی سے پارٹی ارکان کو آگاہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ ارکان کو ہدایات کی گئی تھی کہ تحریک انصاف کی کوئی بھی رکن اعتماد پر ووٹنگ کے لیے کل نہیں جائے گا۔ پاکستانی سیاست لندن میں تصادم میں بدل گئی۔ تحریک عدم اعتماد پر پاکستانی نیاد برطانوی شہری کا رد عمل۔ لندن میں دفتر کے باہر نواز شریف پر نوجوان کی حملے کی کوشش، نوجوان نے سابق وزیر اعظم پر موبائل فون دے مارا۔ گارڈ نے حملے کو ناکام بنایا، موبائل فون لگنے سے گارڈ زخمی ہوا ہے۔ پاکستانی سیاست لندن میں تصادم میں بدل چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر پاکستانی نژاد برطانوی شہری کا رد عمل۔ لندن میں دفتر کے باہر نواز شریف پر نوجوان کی حملے کی کوشش، نوجوان نے سابق وزیر اعظم پر موبائل فون دے مارا۔ گارڈ نے حملے کو ناکام بنایا، موبائل فون لگنے سے گارڈ زخمی ہوا ہے۔ پاکستانی سیاست لندن میں تصادم میں بدل گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر پاکستانی نیاد برطانوی شہری کا رد عمل۔ لندن میں دفتر کے باہر نواز شریف پر نوجوان کے حملے کی کوشش، نوجوان نے سابق وزیر اعظم پر موبائل فون دے مارا۔ گارڈ نے حملہ ناکام بنا دیا، موبائل فون لگنے سے گارڈ ہی زخمی ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن کا اہم اجلاس اتوار کو صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے میں سابق صدر آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، JUI فے کے مولانا اسد محمود شریک ہوں گے۔ اجلاس میں BNP مینگل کے سردار اختر مینگل، BAP کے خالد مکسی، MQM کے خالد مقبول صدیقی، جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بگٹی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں متحدہ اپوزیشن کے تمام پارلیمانی ممبران شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اپوزیشن کے اجلاس میں ممبران کی تعداد مکمل کی جائے گی۔ اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی نئے وزیر اعظم کے انتخاب پر مشاورت ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں پاکستان تاریخی موڑ پہ کھڑا ہے، ملکی فیصلوں کا حق بے ضمیر لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا۔ جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں، یہ چند بے ضمیر سیاستدانوں نے ملک میں ایک انتشار نظر آ رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ سیاستدان کہتے ہیں خان صاحب کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بنیادی طور پر آسان لفظوں کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ فیصلہ، ملک کے فیصلے جو ہیں وہ اس ملک کی عوام نے کرنے ہیں یا چند بے ضمیر سیاستدان اپنی دولت بچانے کے لیے بیرونی اشاروں کے اوپر کریں گے؟ انٹرویو کر کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت تھی خان صاحب کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولنے کی؟ آپ کے بھائی کی طرف پرچیاں لے کر نہیں جاتا۔
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इस्टेब्लिशमेंट से मदाखलत और तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा सिविल अली जरदारी को सूबे में लूट मार का भत्ता पहुंच रहा है। बदकिस्मती से चोर बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला के लिए उम्मीदवार हैं। अपोजिशन फंस चुकी है, इमरान खान मकबूल हो चुके हैं। हालात तशवीशनाक है मुल्क के, बड़े ही गंभीर सूरत हाल है मईशत की, इक्तसादियात की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, पाकिस्तान के अदारे अजीम अदारे हैं, इन पे लोगों ने बहुत मेहनत की है। कोई हल नहीं है इलेक्शन के अलावा इस मुल्क को आगे ले जाने का। 172 लोगों में जो लोग मुनहरफ हुए हैं वो इस काबिल नहीं रहे कि अपने इलाकों में जा सके, वो कौम की तर्जमानी क्या करेंगे। अगर अदम एतमाद हो जाती है तो वजीर आजम इमरान खान कंटिन्यू करेगा, सदर के इख्तियारात के मुताबिक कितने दिन कंटिन्यू करेगा, इस सिलसिले में आइन खामोश है। 8 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, जब तक कि एक नया वजीर आजम हलफ ना उठाए। वैसे तो हर घंटे के बाद सियासत बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। उन्होंने कहा जो 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आज कोई नहीं आ रहा। ऑपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने वाले वुज़रा को थाने में रोते हुए देखा है। आइन की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 6 लगेगा। इस मुल्क के अवाम की बेहतरी का तकाजा है कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर जो अवाम का एतमाद खो चुका है, आप इस अदम एतमाद का मुकाबला करें और घर जाएं, ताकि एक नई हुकूमत आए जो पाकिस्तान के अवाम को तरक्की दे सके, इस मुल्क को आगे लेकर जा सके। मैं इन वुज़रा को जो आज अपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक दिन थाने में रहने पर रोते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। आर्टिकल 6 मजाक नहीं है। इस मुल्क में बड़े बड़े आमरों ने कोशिश की है और मैं इन वुज़रा को, इस वज़ीर आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अदम एतमाद के आईनी अमल में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 आप पर लगे। परवेज इलाही के साथ हमारी मुलाकात को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले वो पीटीआई के नामजद करता उम्मीदवार हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। वजीर आला ने आइन के बरक्स इस्तीफा दिया। हमारे नंबर्स आज भी पूरे हैं और कल भी पूरे होंगे। दोबारा से जो है वो इस्तीफा जो है वो दिया जाए एड्रेस करके गवर्नर को, और उसके बाद जो है वो इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये जल्दबाजी में ये सारे अमल को जो है वो बिल्डोज करने की जो है वो कोशिश, पहले इनका इरादा था कि शायद ये आज ही जो है वो वोट करवाना चाहते थे, और अब भी इनका ये इरादा है कि ये इसी तरह से जो है इस गैर आइनी अमल को जो है वो यहीं पे दबाते हुए जो है वो इसके ऊपर जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू करें। अगर ये प्रोसेस शुरू किया गया तो ये बुनियाद क्योंकि गलत है, तो जब बुनियाद गलत होगी तो ये पूरी इमारत जो है जो धड़ाम से जो है वो नीचे गिर सकती है, और मुंतखब होने वाला कायदे अवाम जो है वो बाद में एम्बेरसमेंट हो सकती है, और वो उनका इलेक्शन जो है वो उसे गैर आइनी जो है वो डिक्लेयर वो हो सकता है। तो इसलिए इस मामले को जिसकी निशानदेही हो चुकी है, जो अपरेंटली बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही है, तो उसको जो है वो उनको दूर करना चाहिए, और इनको इतनी उजलत में और इतनी जल्दबाजी में ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। पहले अदम एतमाद पर कार्रवाई मुकम्मल होगी, बाद में हुकूमत का सोचेंगे। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुकूमत ने हमारे साथ अपने इत्तेहादियों पर भी इल्जामात लगाए हैं। इल्जामात लगाना इस हुकूमत की फितरत बन चुका है। अगर कोई हकीकत है तो सामने लाएं। कि जब वजीर आजम के खिलाफ अदम इत्तेमाद ऑलरेडी पेश हो चुका है तो उसके हाथ बन चुके हैं, वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे अगर कोई इनफरादी तौर पर इस्तीफा देना चाह रहा है तो हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर हम कामयाब हो जाएंगे।
اور تیسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب عدم اعتماد ہو رہا ہے تو عدم اعتماد کا کیا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں تو ایک دن میں بلا لی اسمبلی، اور ہم نے 8 تاریخ کو یہ ہم نے عدم اعتماد پیش کیا، اور آج آپ دیکھ لیں 2 ہے، آج 2 ہو گئی ہے، اور آج تک بے یقینی ہے آپ کو کہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ عدم اعتماد جو ہے اس کو پہلے نپٹائے، اور اس کے بعد جو نئی حکومت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب ہونا ہے۔ عمران خان تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے عمران خان غلطیوں پر غلطیاں کر رہا ہے، عمران خان کرسی بچانے کے لیے آئین کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ خبردار کرتا ہوں، اس ملک سے نہ کھیلیں، آئین سے نہ کھیلیں، اتحادی آپ کو چھوڑ چکے، آپ کی اکثریت ختم ہو چکی ہے۔ تم تو اپنی اکثریت کھو چکے ہو، میں تو صدر پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی دن انہوں نے اس کو بلا کے اور کہنا چاہیے تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو تم۔ آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 91(7) ہے کہ صدر اگر محسوس کریں کہ وزیر اعظم اپنی اکثریت کھو چکا ہے تو اسے کہیں گے آؤ اسمبلی میں اور اپنی اکثریت دکھاؤ۔ صدر پاکستان بھی اپنا فرض، آئینی فرض نہیں نبھا رہے۔ اس آئین پہ عمل کرنے کا آپ سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے، صرف اس آئین کو دیکھیں۔ اور یہ آئین ابھی بھی میں نے نہیں سنی، ایک پتہ نہیں عجیب عجیب خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ کل تک تو تھا کہ بھائی وزیر اعظم اگر چلے جاتے ہیں، اب تو انہوں نے مان لیا ہے، وہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بتا بھی دیا کہ ان کی اگلی نوکری آپ کی نوکریوں پہ ان کی نظر ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا کہ آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی آئینی بحران نہیں ہے، سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے عہدے کو یو سی ممبر کے عہدے سے بھی نیچے لے کر جا رہے ہیں۔ بغیر تاخیر کے وزیر اعظم کا انتخاب فوری ہوتا ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ معاملہ آئین کے مطابق حل کیا جائے۔ ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بندہ وزیر اعظم ہی نہیں رہا وہ سیٹ پر کیسے پرفارم کرے گا؟ پنجاب کا سلطان کون بنے گا؟ تخت پنجاب کا فیصلہ بھی کل ہوگا 11:30 بجے، ایوان میں میدان سجے گا۔ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے لیے جوڑ توڑ عروج پہ پہنچ گئی۔ چینا گروپ نے پرویز الہی کی حمایت کیا کی تو ترین اور علیم خان نے حمزہ شہباز کے پلڑے میں اپنا وزن رکھ دیا۔ فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر سبقت کے دعوے۔ لاہور کا سیاسی درجہ حرارت بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے حصول کا میچ دلچسپ مرحلے میں، حکومت کے پاس فیصلہ کن نمبرز ہیں، نہ اپوزیشن کے بندے پورے۔ ترین گروپ کی جانب سے حمزہ شہباز کی حمایت کے اعلان نے سیاسی میچ کا پلڑا اپوزیشن کی طرف کر دیا۔ لیڈر ہیں ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شہباز صاحب، یہ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کی خدمت کریں گے کہ جہانگیر ترین گروپ اس میں ان کی بھرپور مدد کرے گا۔ پرویز الہی کی پر اثر ملاقاتیں بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ترین گروپ کے بعض بندے بھی ان سے رابطے میں ہیں، جبکہ آزاد ارکان کی حمایت کے لیے بھی دونوں جانب سے کھینچا تانی جاری ہے۔ بظاہر میچ آخری بال تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وزارت اعلیٰ کی کرسی تک پہنچنے والے کو 184 ارکان پورے کرنے ہیں۔ رائے حق پارٹی کا 1 ووٹ اور چودھری نثار بھی اہمیت اختیار کر گئے۔ کل 11:30 بجے تک پنجاب اسمبلی اپنے نئے قائد ایوان کا انتخاب کرے گی۔ اس سے قبل بھی صورتحال میں مزید تبدیلی کے امکانات موجود ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا ہفتے کو اجلاس تاخیر سے شروع ہوا اور مرحوم رکن اسمبلی کے لیے فاتح خوانی کے بعد اسپیکر نے اتوار 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ چند منٹ کی بیٹھک میں دونوں طرف کے ارکان اسمبلی نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کر کے اپنا خون گرمایا، پھر بات کل تک چلی گئی۔ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، متحدہ اپوزیشن کے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا دعویٰ۔ انہوں نے کہا میڈیا کے تصور سے زیادہ ووٹ ہمارے پاس ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، حمایت پر جہانگیر ترین کا مشکور ہوں۔ میں عمران نیازی کی طرح جھوٹا سرپرائز نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ جس دن تحریک عدم اعتماد اللہ کے فضل سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، مینگل صاحب ہیں، ایم کیو ایم ہے، ہمارے یہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، ترین گروپ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی معاملہ طے کریں گے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری قیادت پر
नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद किया और हमारा साथ देने का ऐलान किया। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मैं इमरान खान के साथ हूं और रहूंगा, मैं हमेशा तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा। चौधरी परवेज इलाही तजर्बाकार आदमी हैं, परवेज इलाही मुझसे बेहतर मामलात चला सकते हैं। परवेज इलाही वज़ीर आला भी रह चुके हैं, जब मैदान लगेगा तब देखेंगे। एम्बेसडर बनाया जा रहा है कि बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं खान का सिपाही हूं, मुझे किसी और परवेज इलाही साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह अच्छा होगा। और आप परवेज इलाही को मामू बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी का तंज, बोली उस्मान बुज़दार के गैर कानूनी इस्तीफे के बाद इलेक्शन गैर कानूनी होगा। उस्मान बुज़दार चले गए हैं, इमरान खान भी जाएंगे, धांधली की कोशिश रोकी जाएगी। परवेज इलाही साहब, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी रवादारी की बहुत बातें सुनी थी हमने, उनकी जहां दीदा सियासत की बहुत बातें सुनी थी हमने, लेकिन अफसोस वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। परवेज इलाही साहब चोर दरवाजे इस्तेमाल कर रहे हैं इस इलेक्शन के ऊपर हावी होने की कोशिश करने के लिए, लेकिन ये कोशिश उनकी कामयाब नहीं होगी। हमने अपनी तैयारी पूरी की है, आज भी वोटिंग कराएंगे, होगी गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी और बिल्कुल बुज़दार साहब के गैर कानूनी जो इस्तीफ़ा है उसके बाद, उसके मंजूरी के प्रोसेस के वॉयलेट होने के बाद ये एक गैर कानूनी इलेक्शन होगा जो यकीनन देखेंगे कि उसको चैलेंज किया जा सकता है। परवेज इलाही 200 से ज्यादा वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब होंगे। सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान का दावा, कहा क्रिमिनल खानदान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ख्वाब देख रहा है। तहरीक अदम एतमाद में कुछ दाल नहीं, पूरी दाल ही काली है। वाली है, उस आने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमने क्या बिहेव करना है। तो कहने का मकसद ये कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है ये तहरीक अदम एतमाद वाली। और आर्टिकल 6 लगना चाहिए इन गद्दारों के ऊपर के जो बैरूनी ताकतों और जो मुल्क दुश्मन ताकतों की शय के ऊपर पाकिस्तान के सिस्टम को डिरेल कर रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को डिरेल कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल पंजाब असम्बली के अंदर इनको शिकस्त होगी और शाम को इंशाल्लाह आप देखेंगे भी, सुनेंगे भी, टेक्निकल बुनियादों पे इंशाल्लाह वफाक के अंदर तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी। पंजाब में वजारत आला की मनसब तब्दील होने जा रहा है। असम्बली में पीटीआई के 183 और नून लीग के अरकान की तादाद 165 है। पीटीआई से नाराज तरीन ग्रुप अलीम ग्रुप और चीना ग्रुप अहम किरदार अदा करेंगे। तरफ से पंजाब का सुल्तान कौन होगा? काफ और नून लीग समेत सियासी जमातों में खींचातानी अरूज पर पहुंच गई। काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर सूबाई असम्बली परवेज इलाही हुकूमती टीम की तरफ से वजारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि नून लीग ने हमजा शहबाज को सुल्तान बनाने का फैसला कर लिया है। 371 अरकान के ऐवान में पार्टी पोजीशन कुछ इस तरह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 183 है। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 165 है, जबकि काफ लीग सिर्फ 10 अरकान के साथ वजारत आला का मनसब लेना चाह रही है। ऐवान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 7 अरकान मौजूद हैं। राह हक पार्टी का 1 रुकन और पंजाब अरकान आजाद हैसियत में ऐवान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 धड़े बन चुके हैं जो नंबर गेम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तरीन ग्रुप ने अपना वजन हमजा शहबाज के पलड़े में डाल दिया है, जबकि चीना ग्रुप चौधरी परवेज इलाही के कैंप में है। अलीम ग्रुप का अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है। इस ग्रुप का इकदाम सूरत हाल यकदम बदल सकता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, भारत की जानिब से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना बायस तशवीश है और कैंप पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते। चीन अमेरिका दोनों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमला अफसोसनाक है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जामे सलामती के मौजू पर 2 रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने खिताब करते हुए कहा, डायलॉग के नकाद पर मोहिद यूसुफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान अहम इक़्तिसादी खत्ते में वाक़ है। पाकिस्तान एज अ कंट्री लोकेटेड एट द क्रॉस रोड of economic and strategic confluence is navigating these shared challenges in our immediate region and through our partnership in the international community. खित्ते को दहशतगर्दी, गुर्बत, मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मिसाली कामयाबियां हासिल की। Achieving this requires peace at home and abroad. Internally, Pakistan law enforcing agencies and the military have given
innumerable sacrifices to defeat the menace of terrorism. شہریوں کی خوشحالی اور سلامتی ہماری ترجیح ہے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کر رہے ہیں. امن اور استحکام ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. Pakistan also recognizes that it is the regions, not the countries, that grow. That is why we believe that peace and stability in our wider regions are prerequisites for achieving shared regional prosperity and development. In this regard, our doors are open for all our neighbors. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے کے مسائل کو شراکت داری سے حل کرنے پر گامزن ہے. دہشت گردی کے خلاف 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی. ہم نے بے شمار قربانیاں دے کر دہشت گردی پر قابو پایا. Since 2001, Pakistan has suffered over 90,000 casualties and more than 150 billion in economic losses. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کوشش جاری رکھیں گے. شہریوں کی خوشحالی اور سلامتی ہماری ترجیح ہے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کر رہے ہیں. امن اور استحکام ترقی اور خوشحالی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. ملکی معاشی ترقی اور قیام امن ہماری ترجیح ہے. گلوبلائزیشن کے باعث سیکیورٹی اندرونی امن سے مشروط ہے. گلوبلائزیشن نے دنیا کو متحد کر دیا. پاکستان امن اور ترقی کا شراکت دار ہے. دنیا جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف منتقل ہو رہی ہے. Globalization has tied the economies of the world. It has also connected the societies and peoples more directly. Globalization has tied the economies of the world and it has also connected the societies and peoples more directly, and Corona has shown that. In line with our emphasis on shifting from geopolitics to geoeconomics, we are advocating peaceful coexistence and win-win cooperation. Pakistan has consciously chosen to be only a partner for peace and development. We are positioning Pakistan as an economic hub, a melting pot for positive global interests. Centered on economic security, our focus remains on enhancing connectivity, development partnerships, and peace within our borders and beyond.